سر بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز آئے ہیں، یہ ڈر کی وجہ سے آئے ہیں یا خان صاحب کے پیار میں آئے؟ خیبر پختونخوا کا صوبائی صدر عمران خان کو سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد کون سے ایسے کام ہیں کہ جس پر آپ پراؤڈ کریں گے اور خان صاحب کو بتائیں گے؟ آپ اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ 2 منٹ دو منٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی کال پر آج بہت بڑی تعداد میں ایم پی ایز اور ایم این ایز موجود ہیں۔ سر بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز آئے ہیں، یہ ڈر کی وجہ سے آئے ہیں یا خان صاحب کے پیار میں آئے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یار یہ ایم پی ایز ایم این ایز خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور خان صاحب کی پارٹی کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو اس طرح کی چیزوں سے کہ یار ڈر کے کوئی آیا ہے یا کسی کے پریشر میں آیا ہے، یہ جب اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں انہوں نے خان کو نہیں چھوڑا تو کوئی اور کیا ہوگا کہ اس کی ڈر کی وجہ سے جو ہے یہ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ ایم پی ایز ایم این ایس پہ کتنے ایف آئی آر ہے، کتنی دفعہ یہ عدالتیں جاتے، کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا۔ تنقید تو بہت آسان ہے، بندہ کر کے لے جاتا ہے، لیکن ابھی جب پچھلے ہفتے یہاں سے اڈیالہ سے جو ورکر پکڑے گئے اس کا یہ ایم پی ایم این اے اس کو سنبھال رہا ہے۔ اس سے پہلے جو 30 ورکر پکڑے گئے یہی ایم پی اے سنبھال رہا ہے۔ جو نومبر ستمبر میں جو ایف آئی یہی ایم پی اے اس کو کیا گیا، یہ ایم پی ایز ایم این اے جو لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہی ہم اسی کو لڑا رہا ہے، اسی ایم پی ایز ایم این اے کو لڑا ہے۔ جس کو بندہ لڑاتا ہے اس کو شاباش دیتا ہے، اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا۔ اچھا سر، ایک سوال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کنٹروورشل ہو چکے تھے اس لیے ان کو گھر جانا پڑا، آج نہیں سمجھتے کہ اسی جگہ پر سہیل افریدی صاحب سے بھی لوگ یہی توقع کر رہے ہیں کہ وہ لائے عمل دے دیں، تو پارٹی لیڈرشپ لائے عمل کیوں نہیں دے رہی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ علی امین صاحب کنٹروورشل ہوئے تھے، وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ جس کو کھلاتا ہے، کہاں کھلاتا ہے، کس ٹائم کے لیے کھلاتا ہے، کہاں، تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ جب علی امین صاحب کو اس نے ذمہ داری دی تھی تو اس نے اس ٹائم تک اس کو پورا کیا۔ جب علی امین صاحب کی جگہ سہیل کو دی تو سہیل کر رہا ہے۔ اگر خان صاحب مطمئن نہیں ہوئے تو قیادت سے مطمئن نہیں، اس سے مطمئن نہیں، تو جس طرح اس کو لگایا تھا اسی ایک دن بھی نہیں لگائیں گے، اس کو ہٹائیں گے۔ اچھا، صاحب کا جب تک اس پہ ہاتھ ہے ہمارا، سب اس کے ساتھ کھڑے۔ ایز صوبائی صدر جب عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے، اڈیالہ جیل میں موجود ہوتے ہیں، ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبائی صدر عمران خان کو سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد کون سے ایسے کام ہیں کہ جس پر آپ پراؤڈ کریں گے اور خان صاحب کو بتائیں گے؟ نہیں، میں کیا پراؤڈ کروں گا اور کس چیز کا کروں گا خان کو بتانے کے لیے؟ خان سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک ساری عمر ہمارے ساتھ ہوگی، اتنی لمبی تعلق ہے کہ میرا خیال ہے نہ خان نے مجھے کچھ بتانا ہے نہ میں نے خان کو کچھ بتانا ہے، نہ اگر کوئی ذمہ داری مجھے خان صاحب نے دی ہے تو مجھ پہ خان صاحب کا احسان ہے، پارٹی کا احسان ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے یا کس طرح کیے، تو خان صاحب کو میری جو کچھ قربانی تھی، کچھ کنٹریبیوشن تھا، اس وجہ سے اس نے اس سخت ٹائم پہ، ورنہ مشکل ٹائم میں ذمہ داری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہوتا ہے، ایک طرف ورکر کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے، تو دونوں طرف سے دونوں ناراض بھی ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے اگر مجھے یہ ذمہ داری دی، سب کو پتہ ہے کہ میں پہلے دن سے ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا، خان صاحب کا حکم تھا، اور اب بھی میری یہ خواہش ہوگی کہ خان صاحب کا جس پہ اعتماد ہوگا، پی ٹی اے کی ورکر کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، تو مجھے بہت خوشی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی آپ کے سپرد کی گئی تھی آپ اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ نہیں، میں تو جتنی میری بس میں ہے، جتنی میری کوشش ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ یہ تو خان صاحب کو پتا ہوگا، ورکر کو پتا ہوگا کہ میں کتنی امیدوں پہ پورا ہو سکتا ہوں۔ میں آج بھی ہے کہ وہ لوگ عہدوں پہ رہے، ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب سے اچھے فیصلے کروائے۔ اگر میں اس قابل ہوں تو مجھے ہونا چاہیے، اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ خان صاحب سے اچھے فیصلے کروائے، جو لوگ مجھ سے اچھی یہ ذمہ داری کو پورے کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ ہوں گا، میں کھڑا ہوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی اگر ایک ورکر کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داری۔ لاسٹ میں ایز اے صوبائی صدر یہ کائنڈلی فیور کر دیں کہ خان صاحب کی آزادی کس طرح ممکن ہے؟ سر جی، ہمارا تو جتنی بھی ہم کوئی گوریلا فورس تو ہے نہیں کہ ریاست سے لڑے، ہتھیار اٹھائے، اور نہ ہم کبھی یہ چاہیں گے کہ ہماری ریاست کمزور ہو۔ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اس ریاست، اس سربراہان سے ہم نفرت کرتے ہیں، نفرت کے حد تک ہم کرتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری عوام و ادارے آمنے سامنے ہو، یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ تو ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنی ہمارے پاس اویلیبل فورم ہے وہ ہم استعمال کرتے، چاہے جلسے جلوس کی شکل میں، چاہے احتجاج کی شکل میں، چاہے جو ہے اس میں
عدالتوں کے میں جا کے جتنی بھی اویلیبل ہم اپنے فورم جتنی بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کو جگانے کی کوشش کر رہے کہ خان صاحب کی دشمنی میں آپ نے جو عدالتوں کو بے توقیر کیا، آپ نے ادارے ختم کیے، اور خان صاحب نے کتنے جینا ہے، لیکن یہ جو آپ نے فاصلے بڑھائے، آپ نے جو نفرتیں بوئی، اس کا خمیازہ صرف عمران خان ہماری پارٹی نہیں بھگتے گی، اس کا خمیازہ سارا پاکستان بھگتے گا، ہماری آنے والی نسل بھگتے گی۔ بہت شکریہ سر ٹائم دیا، تھینک یو، جزاک اللہ۔ کرو خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو، خان کو شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول ان دیواروں کو ایک دھکا ہو دو، ایک جاروں کو ایک دھکا ہو دو، ایک جاروں کو ایک دھکا ہو دو۔ کہنے والے کشمیر والے، کشمیر والے، ووٹ تیرے 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 کہنے والے کشمیر والے، کشمیر والے۔ ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا، گلیوں سے کوچوں سے انقلاب آئے گا، یہاں کرو یہاں کرو، خان کو رہا کرو۔ زبردست۔